نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے سازش کی سیاست کو دفن کر دیا۔ نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ ملک کو ایٹمی طاقت بنانا ہے۔ ایٹمی طاقت کی بدولت مار کے حق میں پاکستان کو فتح ملی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے گوجرانوالہ کے عوام کو تاریخی منصوبہ دیا۔ ماس ٹرانزٹ منصوبے سے گوجرانوالہ کی تقدیر بدلے گی۔ منصوبہ طلباء، مریضوں، مزدوروں اور عام شہریوں کے سفر کو آسان بنائے گا۔ ایک صوبے کا وزیراعلیٰ اڈیالہ جیل کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے۔ انہوں نے وزیراعلیٰ کی کرسی کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سہیل آفریدی کا نام لیے بغیر کڑی تنقید۔ گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنے کی بجائے صوبے میں جا کر عوام کے مسائل حل کرے۔ وزیراعلیٰ کے پی کو اڈیالہ جیل بیٹھنے کا مینڈیٹ نہیں ملا۔ سابق وزیراعلیٰ کی بھی ساری توجہ اڈیالہ جیل پر حملے کی تھی۔ شیر نے ہری پور میں مخالفین کو بدترین شکست دی۔ خیبر پختونخوا آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی کے پی میں 12 سالہ کارکردگی صفر ہے۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ ملک دشمن نہیں، پاکستان ہمارا ہے اور فوج بھی ہماری ہے۔ اعتماد کے فقدان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی تمام جمہوریت پسند قوتوں سے تناؤ کو کم کرنے میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دے دی۔ بولے وفاقی وزراء کا رویہ عوام کو اشتعال دلانے کے مترادف ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھنے کی مذمت کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ٹانک میں آپریشن میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خارج مارے گئے۔ لکی مروت میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 خارج ہلاک ہوئے۔ مارے گئے بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ خارج دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بھارتی سپانسرڈ خارج کے نیٹ ورک کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گردوں کا ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ عزم و استحکام کے ویژن کے تحت سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ محسن نقوی کو بولے کہ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز پرعزم ہیں۔ بلوچستان میں قلعدم تنظیم کے کمانڈر نے 100 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے۔ سوئی میں مسلح افراد نے ہتھیار پھینک کر پاکستان کا جھنڈا تھام لیا۔ ریاست پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کمانڈر اور تمام رہنماؤں کو قومی دھارے میں شامل ہونے پر مبارکباد۔ کہا کہ ہتھیار ڈالنے والوں نے پاکستان کا پرچم اٹھا کر امن کے سفر کا آغاز کیا۔ بلوچستان میں ریاست مخالف عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں۔ ہتھیار پھینک کر آئین پاکستان تسلیم کرنے والوں کو گلے لگانے کا عمل بھی جاری ہے۔ جو ریاست کی نرمی کو کمزوری سمجھے گا اس کا آخری دم تک تعاقب کیا جائے گا۔ سی ٹی ڈی کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں، 24 دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ لاہور سے فتنہ الخوارج کا دہشت گرد گرفتار ہوا۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد آئی ای ڈی ڈیٹونیٹر برآمد ہوا۔ دہشت گرد مختلف مقدمات میں تخریب کاری کرنا چاہتے تھے۔ کارروائیاں ساہیوال ٹوبا ٹیک سنگھ، راولپنڈی، فیصل آباد، شیخ پورہ، ننگنا صاحب، سرگودا، مظفر گڑھ، سیالکوٹ، راجن پور، جہلم، منڈی بہاؤدین اور اٹک میں بھی کی گئیں۔ ہری پور کے افغان کیمپوں میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن۔ ابتدائی مرحلے میں افغان کیمپوں کی بجلی منقطع، ٹرانسفارمر اتارنے شروع کر دیے گئے۔ کیمپوں میں غیر قانونی افغان باشندوں کی بڑی تعداد موجود۔ انتظامیہ نے کہا کہ ہری پور میں 20 کے قریب افغان مہاجر کیمپ موجود ہیں۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کی رہائش دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے 38 کروڑ 10 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ قرض کی رقم پنجاب میں زراعت، تعلیم اور صحت کی سہولیات پر خرچ کی جائے گی۔
ADB اعلامیے کے مطابق مجموعی رقم میں سے $12 کروڑ کا رعایتی قرض اور $40 لاکھ کی امداد شامل ہوگی۔ رقم کے ذریعے چھوٹے کاشتکاروں کو جدید زرعی سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ انسداد منشیات و سیکیورٹی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے پر بھی بات چیت۔ منشیات کی روک تھام اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی سفیر کی انسداد منشیات اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے ہر ممکن ٹیکنیکل معاونت کی پیشکش۔ کہا کہ پاکستان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، ہر شعبے میں تعاون جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی بولے کہ پاک امریکہ تعلقات خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پنجاب سے سینٹ کی خالی نشست پر ضمن انتخابات۔ ریٹرننگ آفیسر کی جاری ابتدائی فہرست کے مطابق 3 امیدواروں عابد شیر علی، احسان افضل خان اور عبد الجبار نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 8 دسمبر تک مکمل ہوگی۔ امیدوار 15 دسمبر تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ پولنگ 24 دسمبر 2025 کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان مجاہد میں تاجر کے گھر میں 5 کروڑ روپے سے زائد کی ڈکیتی۔ متاثرہ تاجر کے مطابق ہماری غیر موجودگی میں ہمارا ملازم بلال 2 ساتھیوں سمیت گھر میں آیا۔ گھر میں موجود میری نانی کے ہاتھ سے 20 تولے سونے کے کڑے اتارے، الماری سے 10 طلائی سیٹ اور ایک قیمتی ہیروں کا ہار نکالا گیا۔ سونے کے 2 بسکٹ اور الماری میں رکھا گیا 4 لاکھ کیش بھی لوٹا گیا۔ تھانہ درخشاں میں مقدمہ درج۔ مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے نئے اوقات کا اعلان۔ ادارہ امور حرمین کے مطابق مرد زائرین رات 2 بجے سے فجر تک اور دن 11 بجے سے نماز عشاء تک زیارت کر سکیں گے۔ خواتین کے لیے وقت فجر کے بعد سے 11 بجے تک اور عشاء کے بعد رات 2 بجے تک مقرر کیا گیا۔ اور آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز کا ڈے نائٹ ٹیسٹ برسبن میں جاری ہے۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 9 وکٹوں پر 500 سے زائد رنز بنا لیے۔ جیک وینڈرال 72، مانس ربوچن 65 اور اسٹیو سمتھ 61 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز 334 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی، جو روٹ 138 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ آسٹریلیا کو 5 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کی یوکرینی حکام سے ملاقاتیں۔ یوکرین میں پائیدار اور منصفانہ امن کی راہ ہموار کرنے کے اقدامات پہ غور۔ امریکی حکام کے مطابق یہ نشستیں باضابطہ امن مذاکرات نہیں، مقصد آئندہ پیش رفت کے لیے مشاورت کو آگے بڑھانا ہے۔ مزید مشاورت آج بھی جاری رہے گی۔ صدر زیلنسکی کے سیکرٹری امروف نے موقف دہرایا کہ یوکرین کی اولین ترجیح ایک ایسا تصفیہ ہے جو اس کی خود مختاری اور آزادی کے تحت تحفظ کی ضمانت۔ روس کا بھارت سے تجارتی حجم $100 ارب تک لے جانے کا اعلان۔ روسی صدر پیوٹن کا بھارت میں بزنس فورم سے خطاب۔ کہا کہ روس بھارتی مصنوعات کی درآمدات میں اضافہ کرے گا۔ ڈیجیٹلائزیشن، روبوٹکس، دواسازی اور مصنوعی ذہانت میں تعاون مزید مضبوط بنائیں گے۔ یوکرین کا پہلی بار روس میں 1500 کلومیٹر اندر جا کر حملہ۔ یوکرین کے ڈرون حملے میں روسی سرکاری عمارت میں آگ لگ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین نے پہلی بار روس کے اندر اتنے دور علاقے کو نشانہ بنایا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کینیڈا کو $2.5 ارب کے بم فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ بموں کو گائیڈڈ گولہ بارود میں بدلنے والی 5000 سے زائد کٹس بھی دے گا۔ برازیل کے ساؤ پولو ایئرپورٹ پر طیارے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کارگو کیبن میں بھڑکنے والی آگ نے پورے طیارے کو لپیٹ میں لے لیا۔ طیارے میں سوار 180 افراد کو بحفاظت اتار لیا گیا۔